السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله. मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाई
بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، انسان، حیوانات، جمادات، ہر چیز اس کائنات میں پیدا کی، اور اس کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر جو مصیبتیں آنی ہیں، مشکلات آنی ہیں، آسمانی ہوں چاہے زمینی ہوں چاہے نفس کی ہوں، جتنی بھی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آنی ہیں، وہ زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دی۔ یعنی اس دنیا میں کوئی بھی آفت آنی ہے، کوئی پریشانی آنی ہے، مصیبت آنی ہے، کوئی تکلیف آنی ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اور زمین و آسمان کی، یعنی کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی کہ فلاں وقت یہ آفت آئے گی، فلاں وقت سیلاب آئیں گے، فلاں وقت یہ فلاں شدہ مصیبت آئے گی، اس کو یہ پریشانی لاحق ہوگی، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ بھی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں کن لوگوں کو آتی ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پریشانیاں اور تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں۔ آپ نے انبیاء کی سیرت سنی، پڑھی کہ کس قدر انبیاء پر تکلیفیں آتی ہیں، کس قدر مشکلات آتی ہیں۔ ایک ایک نبی کا، رسول کا اگر واقعہ بیان کیا جائے، ان پر آنے والی مصیبتیں، مشکلات بیان کی جائے تو ایک لمبی طویل داستان ہے۔ کہ حضرت یونس علیہ السلام پر کس طرح مچھلی کے پیٹ میں گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ پیغمبر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ پریشانیاں، تکلیفیں پیغمبروں کا آتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ جس قدر کوئی زیادہ نیک ہوگا، جس شخص کی ایمان کی حالت مضبوط ہوگی، اسی قدر اس شخص کو پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں۔ ان سے انبیاء سے کم درجہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کو اسی قدر تکلیفیں آتی ہیں۔ پھر درجہ بدرجہ جتنے کم ایمان والے لوگ ہوں گے اسی حساب سے ان کو تکلیفیں اور پریشانیاں، مصیبتیں، ان کی زندگی میں مسائل۔ تو یہ تقدیر کا حصہ ہے، قضاء و قدر، اسے کہتے ہیں قضاء و قدر، یعنی تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا کہ جو کام کرتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ تو پھر بندہ پریشان ہو جائے، آہو زاری کرے، چیخو پکار کرے کہ یہ کیا ہو گیا، تو یہ ایک مومن کی شان ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے پھر اس پر چیخو پکار نہیں کرتے، آہو زاری نہیں کرتے، واو بیلا نہیں کرتے، لوگ کے اندر اپنی شکوے شکایتیں نہیں کرتے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کیا کہا تھا مسلسل کہ میں اپنا شکوہ، اپنی شکایت صرف اپنے رب سے کرتا ہوں، کسی کو بتلانے کا کیا کرتا ہے۔ تو یہ ایک مومن بندے کی، اللہ کے بندے کی شان ہوتی ہے کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بناتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ایک بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اسے کوئی تکلیف بھی آتی ہے، کیا چیز ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ایک درجہ بناتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر آہوزاری نہ کرے، صبر کے ساتھ اسے برداشت کرے۔ اور پیغمبر سب سے زیادہ اولو العزم ہوتے ہیں، سب سے زیادہ برداشت کرنے والے، تکلیفیں برداشت کرنے والے۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پڑھ لیں، کس طرح ان کو تکلیفیں دی گئی، کس طرح ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، کس طرح سے ان کی زندگیاں ہیں۔ پھر صحابہ کرام کی خلافت کا دور لے لیں کہ صحابہ کرام کس طرح تکلیفوں میں رہے۔
لیکن یہاں ایک بات اور بتانا مقصود ہے، تکلیفیں پریشانیاں دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ظہر الفساد فی البحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں، خشکی میں، سمندر میں اور زمین پر فساد برپا ہو گیا، کہ کس وجہ سے؟ کہ جو انسانوں نے گناہ کمائے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے خشکی میں اور سمندر میں ہر جگہ پہ فساد برپا ہو گیا۔ اب دیکھا نا کتنا سیلاب آیا، 70% حصہ پاکستان کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے، سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ ظہر الفساد فی البحر فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کمایا، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو آزمائش میں، عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی ایک فرق ہے، آزمائش کیا ہے اور عذاب کیا ہے، لیکن جو اس پر صبر کرتا ہے، آہوزاری نہیں کرتا، ان کے لیے وہ آزمائش بن جاتی ہے، اور جو آہوزاری کرتا ہے، جو واویلا کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، تو اس شخص کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ تو کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تقدیر پر ایمان رکھتے، خیر و شر پر ایمان نہیں رکھتے، وہ واویلا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر سے گزرے تھے، تو وہاں دیکھا کہ ایک عورت رو رہی تھی، کہ جس کا چھوٹا سا بچہ فوت ہو چکا، قبر پر بیٹھی اونچی آواز سے رو رہی تھی، واویلا کر رہی تھی۔ تو حضور پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اتنی اونچی آواز سے چیخنا منع ہے، مناسب نہیں ہے اتنی چیخو پکار۔ تو وہ عورت کہنے لگی جاؤ جاؤ، تمہیں کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا گزری ہے، میرا بچہ فوت ہو گیا، مجھے درد ہے اس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ نے بتایا اس عورت کو، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ کو نصیحت فرما رہے تھے۔ تو وہ بڑی شرمندہ ہوئی، واپس حضور کے پاس گئی، کہنے لگی میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ تھے۔ تو آپ نے اس عورت سے کیا کہا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کیا کہا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جو صبر ہوتا ہے یہ صدمے کے شروع میں ہوتا ہے۔ صبر جو ہوتا ہے وہ صدمے کے، پریشانی کے شروع میں ہوتا ہے۔ اب کوئی پریشانی مصیبت آئی ہے، بڑی چیخو پکار کیا اس نے، بڑا واویلا کیا، رویا، تو بعد میں چپ کر صبر کرو، یہ صبر کر کے بیٹھے کہتے نہیں لوگ ایسے، وہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر ہوتا ہے تکلیف آئی بس الحمدللہ، یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ دنیا میں اسے کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں میں۔ اگر خوشی آتی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اگر پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو آپ سے میں یہ ایک مومن بندے کی شان ہے کہ اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جزا و قضا پر، قضا قدر پر ایمان رکھنا، خیر و شر پر ایمان رکھنا، یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، جو شروع میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یہ انسان کا زندگی کا حصہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، کہ البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو۔ اب ڈر کس بات کا؟ یہ دشمن کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، جانور کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، یہ سانپ اور بچھو کا ڈر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈر کی وجہ سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہ سیلاب آیا ہے، جو لوگ ادھر خیموں میں رہ رہے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ ان پر کتنا خوف ہے، کہ جانور بھی وہ پریشان ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ سانپ بھی، جب وہ خیمے لگا کر سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو سانپ نکل کے آ جاتے ہیں۔ اب ان کو باہر کی چوری کا بھی ڈر، اس کا بھی خوف، اور جو مختلف قسم کے جو موذی جانور ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، ان کے کاٹنے کا بھی ڈر۔ تو جو ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، امن میں رہ رہے ہوتے ہیں، انہیں دشمن کے حملے کا ڈر۔ یہ کہتے ہیں کہ من الخوف ہی شے، من الخوف ہی، کہ انہیں دشمن کا ڈر ہوگا۔ اور آگے والجوع، اور بھوک، یعنی بھوک سے بھی آزمایا جائے گا۔ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھوک سے بھی آزماتا ہے۔ اب بھوک جو ابھی اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا، ہم گھروں میں بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا اندازہ بھی سلام زدگان میں ہوتا ہے کہ جس کو 3 دن بعد روٹی پہنچی ہے وہاں خیمے میں، اس کو علم ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو، انسانوں کو آزماتا ہے
کسی فقیر سے پوچھے کہ جب سارا دن بھوکا رہتا ہے، شام کو اسے ایک لقمہ روٹی کا ایک روٹی ملتی ہے، وہ پانی کے ساتھ کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ نقص من الاموال، اور مالوں کی کمی کی وجہ سے۔ کبھی دیکھا ہے گھروں میں مال کم پڑ جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بھی تنہا اس دفعہ نہیں ہے، اس دفعہ دیہڑی نہیں لگی، گھر میں پیسے نہیں ہیں، گھر میں خوراک نہیں ہے، گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، مالوں کی کمی، یہ مکان کا گر جانا، مکانوں کا تلف ہو جانا۔ وہاں اسلام میں کتنے مکان بہ گئے ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 3 کروڑ لوگ اس سے جو ہے نا پریشان ہوئے ہیں۔ 3 کروڑ کے قریب لوگ جو اس جن کا نقصان ہوا ہے، ان کی تعداد کم و بیش 3 کروڑ بنتی ہے، اور لاکھوں کے حساب سے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور ان کے خوراک جو کنک تھی، گندم تھی، ہر قسم کا اناج وہ پانی بہا کر لے گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقص من الاموال۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے۔ پھر ہمیں صرف یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائش صرف سلاف زدگان کے لیے ہے، یہ پورے ملک میں اس کے اثرات آ رہے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں منڈیوں میں کیا حال ہوا، کیونکہ فصل نہیں ہے، نقص من الاموال ہو چکا ہے، فصلیں پانی بہا کر لے جا چکی ہے، اور پیچھے سے منڈیاں، سبزی، ہر چیز، ہر اناج، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ حالانکہ پیاز کا آپ صاحب لگا دیں گے 500 روپے کلو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نقص من الاموال۔ اللہ تعالیٰ پھر مالوں کی کمی کی وجہ سے بھی بندوں کو آزماتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے بندے کو ہلانے کے لیے، کہ بندہ جس قدر اس پر آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر اس پر صبر کرتا ہے، اس آزمائش کو برداشت کرتا ہے، تو وہ آزمائش اور اس کی برداشت اس کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر وہ آزمائش اور عذاب پر جو بھی اسے پریشانی آئی ہے وہ مزید رب سے دور ہو گیا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ عذاب ہے۔ کہ اگر وہ آزمائش اور پریشانی میں آہوزاری کرتا ہے، اللہ کے قریب نہیں ہوتا، اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، نمازیں مزید چھوڑ دیتا ہے، تلاوت قرآن مجید نہیں کرتا، اذکار نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو وہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے اور وہ رب سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ والی باتیں ہیں کہ کس طرح سے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بعد میں اتنا آزماتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی آزمائش اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ کیا وجہ کہ اس نے کچھ زندگی میں ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں، ایسے گناہ کے کام، ظلم و زیادتی کے کام اس نے کیے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اسے جنتوں میں لے کر جانا ہے، تو دنیا میں ہی اسے مختصر ادنا عذاب دے کر، صاف کر کے، اس کے گناہوں کو دنیا میں پاک صاف کر کے اسے جنت میں لے کر جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر دنیا میں بھی رہتا ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے، اسے آزمائش کی وجہ سے اس کا دامن گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اسے آزمائش کی چکی میں ڈالا ہے، آزمائش سے پگلایا ہے، اس کو پاک صاف کیا ہے، اس کے دامن کو گناہوں سے پاک کیا ہے۔ اب وہ دھرتی میں چل رہا ہے لیکن گناہوں سے صاف ہے۔ ہم پر زندگی میں کوئی بھی پریشانی لاحق ہو، مصیبت آئے، کوئی ایسے مالک مر جائے، نقص من الاموال ہو جائے، جو ہو جائے، بھوک ہو جائے، پیاس ہو جائے، تو ہمیں پریشانی ہونا، مزید ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ پھر آج اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیا ہے، ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم مسلمان اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اس پر نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے کسی کے حوالے کرتا ہے، یعنی بے یار و مددگار اسے نہیں چھوڑتا، اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ آج بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جائیں۔ بلوچستان میں، سندھ میں، وہی چولستان جہاں پانی کے ٹینک لے کر جاتے تھے، کتنے پانی کی پیاسے جانور پیاس سے مارے ہیں، لاکھوں جانور مار چکے ہیں، لیکن پانی نہیں۔ لیکن جب بھی بارش کی دعا کی، رب سے بارش مانگی کہ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، لیکن رب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے رب انسانوں سے ناراض تھا، بجائے رحمت کی بارش دینے کے اللہ نے اتنا پانی بہا دیا کہ جگہ جگہ پانی ہو گیا۔ وہی جانور جن کے لیے ہم پانی لے کر جاتے تھے، وہ سینکڑوں جانوروں کا پانی بہا کر گیا۔
تو یہ رب کی طرف سے زمائش تھی یہ کہہ لیں، یا رب کی طرف سے عذاب کہہ لیں، پھر یہ صورت آتی ہے۔ تو آج خدمت کا موقع ہے کہ بھائی ان کی مدد کے لیے اٹھیں اور جائیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو بھائی کسی کی مدد میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ جو بھائی کسی کے کام آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام آتا ہے، اس کے کام خود بخود سیدھے ہوتے جاتے ہیں۔ تو جو اپنے بھائی کی، ویسے بھی انسان کی فطرت ہے وہ کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا، تنہا نہیں رہ سکتا، وہ ایک فیملی میں رہے گا، گھر میں رہے گا، اپنے کسی بھائی کے ساتھ رہے گا، لیکن جب ایک بھائی کو تکلیف ہوگی یہ تڑپ اٹھے گا۔ اس کے دل میں ایمان ہے، مسلمان کے دل میں یہ ایسی تڑپ ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان تو کیا جو کفار ہے غیر مسلم ہے وہ بھی تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن مسلم اور غیر مسلم فرق یہ ہے کہ وہ بھائی کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی مجھے رضا حاصل ہو، اللہ کی رضا کے لیے بھائی کی مدد کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، لیکن کافر اسے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، صرف ایک بھائی کی تڑپ موجود ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ایک دوسرے کا کام آتا ہے، مدد کے لیے آتا ہے۔ تو آج اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے تو ان کے لیے یہاں سے جتنی ہماری طاقت ہے ان کے لیے مال بھیجیں، پیسے بھیجیں، نقدی بھیجیں۔ جو بھائی وہاں ہمارے کام کر رہے ہیں، کھانے دے رہے ہیں، ان کو پانی پہنچا رہے ہیں، ان کے کپڑے، ان کے بستر، خیمے وہاں پہنچائے، خیمے لگائے جا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں آج موقع ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سامنے کھڑا کر لے اور اللہ بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا، مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں بیمار تھا تو تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا یا رب العالمین تو خالق کائنات ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو رزق فراہم کرتا ہے، تو پیاسے کو پلاتا ہے، تجھے بلا پانی کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس وقت وہ پانی مانگ رہا تھا، تو نے اس وقت اس بندے کو پانی نہیں کھلایا۔ تو میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، وہ کھانا مانگ رہا تھا، لیکن تو نے اس کا خیال نہیں رکھا، اسے کھانا نہیں کھلایا۔ تو میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، اس کی بیمار کرسی کے لیے تو نہیں گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراضگی کا ظاہر کرے۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم صرف نماز پر ہی نہیں ہو جائیں کہ صرف نماز پڑھ لی تو ہم نے فرض ادا کر دیا، ہمارا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہے، ہمارا بھائی پریشان ہے، وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف دھیان دیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے آئیں گے قیامت والے دن کہ جن نے نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑا صدقہ خیرات کیا ہوگا، بڑی نیکیاں کی ہوگی، لیکن ان کا نامہ اعمال ضائع جائے گا کیونکہ ان کی وجہ سے اس کا بھائی، اس کا ہمسایہ پریشان ہے۔ تو سارے اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ہم نے سب پر عمل کرنا ہے۔ وہ ثمرات پھلوں کی کمی کی وجہ سے، یعنی ثمرات کہتے ہیں پھلوں کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اب پھل دیکھ لیں، ان علاقوں میں پھل ہی نہیں، سارے باغات بڑے بڑے جو مربوں میں باغات تھے وہ سارے پانی بہا کر لے گئے وہ ثمرات۔ اور ادھر منڈیوں میں دیکھ لیں پھلوں کی کیا صورت ہے، غریب بندہ پھل خرید نہیں سکتا، اتنا مہنگا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب ازمائشیں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو صبر کرنے والا۔ بات بھی وہی آ گئی کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کو اس صبر کے بدلے میں اسے جنت ہے۔ اگر آہوزاری کرے گا، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، اس کے لیے سارا کچھ، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اگر تم صبر کرو گے اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا، وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ، میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو میرے بھائی یہ کرنے کے کام ہے کہ آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں، کہ ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، کہ قضاء و قدر پر۔ یہ ایک مومن بندے کی ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ ہر خیر و شر پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ جو بیماری پہنچی ہے، تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے حسن ظن رکھنا ہے، اللہ کے بارے حسن ظن رکھنا ہے کہ یہ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں
یہ خوشیاں یہ غمیاں کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو یہ بدظنی کرتے نا لوگ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ نے ہمارا کیا خیال رکھا ہے، ہم تو مارے گئے ہیں، ہم تو ڈوب گئے ہیں، ہمیں تو روٹی نہیں مل رہی۔ تو یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں پیدا ہونا انسان کو شرک کی طرف، ضلالت کی طرف لے جائے گا۔ وہ اس کے لیے یہی بدگمانی جہنم کا باعث بن سکتی ہے کہ انسان شکری کرتا ہے، رب پر اعتراض کرتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، 2005 میں جب زلزلہ آیا تو ہم وہاں تقسیم کر رہے تھے، یہ کھانا اجناس وغیرہ تقسیم کر رہے تھے، تو کچھ عورتیں بھی آئیں کھانا مطلب وہ راشن لینے کے لیے۔ جب میں نے راشن دیا تو میں نے کہا بھی اللہ سے معافی مانگو، کتنا عذاب آیا، کتنا زلزلہ آیا، تو نمازیں پڑھا کرو، ذکر اذکار کیا کرو اور اللہ سے معافی مانگا کرو۔ تو آگے سے بلا کیا کہتی ہے، تو اللہ نے تو ساڑھے بندے مار چھوڑے نے، اسی کی نمازیں پڑھی، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، تو لیکن اللہ پر ایمان اتنا کمزور ہے کہ اللہ نے تو ساڑھے بندے مار چھوڑے، نمازیں اسی کتوں پڑھی۔ تو میرے بھائی، رب کی ناشکری، رب کی نافرمانی ہوتی ہے جو بندے کو عذاب کی طرف اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جو مومن بندہ ہوتا ہے مصیبت پر، تکلیف پر، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجات بلند کرتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اس صبر کے بدلے اس سے جنت عطا کی جاتی ہے۔ تو یہی ہے کہ ایک تو حسن ظن ہونا چاہیے، دوسرا تیسرے نمبر پر ہمیں دعاؤں کا سلسلہ کرنا چاہیے۔ ہر وقت جب موقع ملے اللہ سے دعا کریں، گر گڑائیں کہ جو عذاب آیا ہے دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے۔ اور چوتھے نمبر پر استغفار کرنا چاہیے، ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جس طرح فلاں پر مصیبت آئی ہے، مشکلات آئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ یا اللہ جو ہم نے نسیان یا خطا کی ہے، جو بھول چکی ہے، ہمیں اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ جو ہم سے پہلے لوگوں پر پریشانیاں آئی، مصیبتوں کے پہاڑ آئے، ان پر تکلیفیں آئے، یا اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم بھوک اور کمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم مالوں کا تلف ہونا برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم پر ایسی مصیبت نہ ڈالنا۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تمہیں سے ایسی مصیبت پریشانی دیکھے تو وہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، یا اللہ مجھ سے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کر دے اور اس سے بہتر مجھے بدلہ عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اس صبر پر، اللہ کے قریب ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر سے نوازتے ہیں، دنیا بھی اجر دیتے ہیں تو آخرت میں تو ویسے ہی اس کو اجر دیتے ہیں، کیونکہ اس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیف، یہ سلاخ جو بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جھجوڑتا ہے۔ یہ اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے اور اس کے ایمان جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر اس پر مصیبتیں آئیں گی، اور جتنا کمزور ہوگا اسی قدر اس پر کم پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی۔ تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دن رات استغفار کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم پر عذاب کیوں کریں، کیونکہ تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت استغفار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں، تو ہم امت محمدیہ پر اتنا بڑا عذاب، اتنا بڑا ہم سلاب اور اتنے لوگ نہیں مار سکتے، لیکن ہمیں سے جھجوڑنے کے لیے، ہمیں دکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں صرف آتی ہیں اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کریں، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائی اسلام زندگان میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔